بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ زندگی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ہر ورق پر انسان ہر روز کچھ نہ کچھ تحریر کرتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے وہ کہیں دور چلا جاتا ہے، مگر انسان کے جانے کے بعد اس کے کردار کو کبھی فنا نہیں ملتی۔ یہ کردار ہمیشہ سے ہی دو طرح کا رہا ہے۔ ایک کردار وہ ہے کہ جس نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے عوام کے لیے دن رات ایک کر دیا، عوام کو، قوم کو کامیابیوں کی طرف لے جانے کے لیے وہ ہمت مصروف رہا۔ اور دوسرا کردار وہ ہے کہ جس نے اپنی قوم سے غداری کی، قوم کے لیے کچھ نہ کیا، اپنی ذات میں گم رہا، اور بالآخر دونوں کردار اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس مختصر زندگی میں تاریخ میں بہت سارے ایسے کردار ہیں کہ جن کو صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے درمیان موجود ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں گزاری، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہرگز نہ میرد آن کس کہ دلش بے زندے بے عشق زندے است، کہ وہ شخص کبھی نہیں مر سکتا جس کا دل عشق میں زندہ ہو جائے۔ یہ عشق وہ مشن ہے کہ جس کی خاطر انسان دنیا میں رہتا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کی اگر تاریخ کو گھنگالا جائے تو یہاں بھی بہت سارے لوگ آئے جن کے کردار آج بھی ہمارے لیے تازہ ہے، اور ان میں سے ایک کردار ایسا ہے کہ جس نے ہماری قوم کی نہ صرف سوچ بدلی، قوم کو ایک الگ وطن دیا، قوم کے لیے آئندہ کا لاہ عمل دیا، اور پھر اپنے کردار سے آج اس لیڈر کو، اس رہنما کو، اس قائد کو ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد قائد اعظم محمد علی جناح سے ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس وقت کراچی میں مسٹر پوجا جناح کے ہاں پیدا ہوئے تو کون جانتا تھا کہ یہ ذہین فتین بچہ ایک دن اس قوم کا سب سے بڑا لیڈر کہلائے گا، اسے بابائے قوم کے نام سے یاد کیا جائے گا، اسے فادر آف دی نیشن کہا جائے گا۔ ناظرین، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت اور آپ کی بصیرت تھی کہ جس کی بنیاد پر ایک ایسا وطن مارز وجود میں آ گیا کہ جس کے بارے میں غیر تو غیر اپنے بھی کہتے تھے کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ جب علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے مسلم لیگ کے علامات کے جلسہ میں چند ایسے علاقوں پر مشتمل ایک ملک بننے کی پیشین گوئی کی تھی تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا یہ دیوانے کا خواب ہے، مگر اس دیوانے کے خواب کی تعبیر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور ہمیں اتنا بڑا ملک دے کر کے شاید صدیاں بیت جائیں گی مگر ہم اس احسان کو نہیں اتار سکیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا آج یوم پیدائش ہے، اور پورے ملک میں اس کو جوش و خروش سے، عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ قائد اعظم ایک ایسا مینارہ نور ہے کہ جن سے جو بھی اس ملک کا جس بھی لیول پر، جس بھی سطح پر کوئی بھی شخصیت ہو وہ رہنمائی دے سکتا ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی مذہبی رہنما ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو یا حقیقت میں پالیٹکس کرنا چاہتا ہو، تو وہ قائد اعظم کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایسا لائٹ ہاؤس ہے کہ جن کی کرنیں ہر اس فرد پر پڑتی ہیں جو کچھ کرنا چاہتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑا، اور قائد اعظم کی ویژن کے مطابق جو ملک ہمارے پاس آ گیا، کیا ہم قائد کے ویژن کے مطابق اس کو دے کر چل رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم غیر جانبداری سے اس بات کا احاطہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوائے شرمندگی کے ہم قائد کا، اگر فرض کر لیجئے آج ہمارا روح قائد سے سامنا ہو جائے تو سوائے شرمندگی کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج کے ہمارے اس PNC 24 کے پروگرام میں ہمارے مہمان ایک ننھے سے طالب علم ہیں، جہاں زیب علی کلاس 4 کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہی خیالات کو
انہی تھاٹس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم اتنا بڑا احسان کر کے اپنے کردار کو تا ابد امر کر کے یہاں سے چلے گئے، اور آج ہم ان کے سامنے کیا ہے۔ جی جہاں زیب علی، کیا کہتے ہیں آپ قائد اعظم کی روح سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان، جس کی بنیادوں کی خاطر لاکھوں نے دی جان، جس کی خاطر کھیت جلے کھلیان جلے گھر بار جلے، ماؤں کے سینے چاک ہوئے جب کڑی البیٹے خاک ہوئے، پرواز پرندے بھول گئے، پرواز پرندے بھول گئے، احساس کے جھرنے سوکھ گئے، دریا کی روانی رک سی گئی، دریا کی روانی رک سی گئی، روح خون کی ہولی کھیل گئی، جو تم نے کہا وہ ہم نے کیا، قائد اعظم آؤ ذرا دیکھو اپنا پاکستان، قائد اعظم آؤ ذرا دیکھو اپنا پاکستان۔ ناظرین، آئیے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پیغام کے بعد روح قائد سے آج یہ عہد کریں کہ اے قائد، تو نے ہمارے لیے جو کچھ کیا، ہم اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کریں گے، ہم اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ کے بیان کے مطابق ہمارا یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ بہت شکریہ۔